کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عدلیہ اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے. عدلیہ ان کو یعنی جس کو اگر آپ تصحیح کریں تو پھر عدلیہ کا تھوڑا سا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہونے والی بات جو ہے جوڈیشل کمپلیکس تک 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. جس تمطراق سے خان صاحب عدالت جاتے ہیں یہ تو ہم الیکشن ریلی میں بھی نہیں دیکھتے کبھی. آپ نے دیکھا کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جب وہ پہلی دفعہ گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس, پھر جب وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, جب وہ دوسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک کانکرر اپنی فتح شدہ سرزمین کے اوپر تمطراق سے لینڈ ہوتا ہے. یہ عدالتوں کا کون ادب کرے گا, کون احترام کرے گا اس کے بعد؟ یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, یہ جو بھتہ خوری کے لوگ ہیں, یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, جب کبھی بھی ان کے کسی شخص کی پیشی ہوگی عدالت میں اسی طریقے سے جائیں گے لوگ. اب آپ روک سکتے ہیں آصف علی زرداری کو کہ وہ 5,000 یا 10,000 کے قریب اپنے جیالے ساتھ لے کے عدالت میں جائیں, یا مسلم لیگ نون کی مریم نواز جو ہے وہ اسی تمطری. یہ کیا رواج پڑ رہا ہے, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. فیصل واڈا صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں, وہ الیکشن کے حوالے سے ہم بات وہاں کریں گے, لیکن ان کا جو انٹرویو کے دیگر کانٹینٹس ہیں اس کا یہاں تذکرہ بہت ضروری ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہی لفظ عمران خان اینڈ ہی سیز کہ ہی از اسٹل مائی لیڈر. اس کے باوجود کہ ان سانپوں اور کیڑوں اور خاص نے ان کو نکال کے پارٹی اور یہ ابھی نہیں, یہ بہت پہلے سے ان کا یہ بیان ہے وہ ہی اسٹل بلیوز کہ عمران خان از لیڈر. اس نے کہا یہ لوگ سب کچھ اس سے جان بوجھ کے کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. یعنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ عمران خان صاحب سے نجات چاہتی ہے اور ان سے ایسے کام کرا رہے ہیں جس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ سب سے پہلے فوج پہ چڑھ دوڑے, آپ نے وہاں قرار دیا کہ یہ لوگ میر جعفر اور میر صادق ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے اس ملک کی اس کی تصدیق کی, چور چور ڈاکو 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 کہہ کے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ صاف کیا عدلیہ کے اوپر. ابھی تو ججز کو ایک چیز کا ادراک شاید نہیں ہے, کوئی ایک اہم فیصلہ ذرا کر کے دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یا ان کے خلاف, پھر دیکھیے گا ان کی کیا گت بنتی ہے دنیا کے باہر کے ممالک میں بھی اور ملک کے اندر بھی. تو یہ جو مناظر ہم نے زمان پاک کے باہر دیکھے ہیں یا پھر اسلام آباد میں جب پیشی کے موقع پر دیکھے ہیں, اس طرح کے مناظر آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کے ایپیسوڈز نظر آئیں گی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بدتر ہوگا. اور پہلی مرتبہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے میں خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ون مین می ول بی لافنگ ایٹ اٹ. مجھے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان عدالتوں سے جو اس وقت اس کو نہیں روک رہے ہیں, جب وہ بنیاد ڈال رہا ہے ایسی نئی روایتوں کی جو کسی سویلائزڈ معاشرے میں, کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اس وقت چپ ہے, سب چپ ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قابل عزت ہے ہمارے لیے, انہوں نے کوٹا میں بیٹھ کے بڑا پاکستان کے بارے میں درد کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کا درد ظاہر ہوگا ان کے فیصلوں سے. قاضی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب یہ تو بالکل آپ بھی مانتے ہیں کہ عوام ان سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے, ان کے ساتھ ہے, موب جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ یا لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ایک بات جو تواتر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور وہاں پر بھی وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلان تھا کہ میں باہر نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے. مقدمہ بھی وہ درج کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایلیگیشن ہے یہ کتنا جو ہے وہ سیریس ہے, اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر کنسرنڈ ہیں, ہم اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ بالکل بے معنی بات ہے, بالکل بے تکی بات ہے. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں, پھر قتل کون کرنا چاہتا ہے ان کو؟ مجھے بتائیے روس کو, امریکہ کو, برطانیہ کو ان کو قتل کر کے کیا ملے گا؟ کیا وہ اپنی پاکستان کی جو لا انفورسز ہیں ان پہ شبہ کر رہے ہیں؟ کیا ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ؟ یہ جو قتل کا ڈرامہ ہے یہ 2 وجہ سے ہے. ایک کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا, ایک یہ کہ الیکشن جیتنے کے لیے اس قسم کے بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا اس کو, ان کو. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت کی چھت کے نیچے تو قتل کا خطرہ ہے, نہ انہیں منٹو پارک میں, اقبال پارک میں قتل کا خطرہ ہے, نہ انہیں اس دن جب وہ ریلی لے کے نکلے تھے اور داتا دربار گئے تھے تب. یہ عجیب و غریب قتل کا خطرہ ہے جو صرف عدالتوں میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے. تو یہ بے تکی بات ہے, بالکل میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے.
اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے گرد عوام ہے، لیکن وہ عوام کون ہے ان کے گرد، بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا زمان پارک کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پروفائلز آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا تھا کہ ان میں سے 4 کے پروفائل تو دکھائی دیں اچھا جو موسٹ وانٹیڈ، to موسٹ ہاربل قسم کے کریکٹرز ہیں. وہ اسلام آباد میں ان کی سیکورٹی کے ہیڈز ہیں. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ فواد چودھری صاحب منہ کھول کے بھابا بھابا مابا کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آپ صوبوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. وہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ لا کے وہاں سے یہاں پر پنجاب کے لوگوں کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور پولیس کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تفریق تو آپ ڈال رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بالآخر آپ دیکھیں نا، چیف منسٹر پنجاب نے چیخ مار دی نا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکورٹی بھی مانگیں پولیس سے، ان کو گالیاں بھی دیں، ان کے اوپر پیٹرول بم بھی ماریں اور مقدمہ بھی کریں، اور آئی جی مقدمہ سمیت بھی پولیس درج کروائیں افسران کے آپ. خلاف مقدمہ کریں گے تو خان صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا جو ریلی ہونی ہے نا اقبال پارک میں، اچھا جو آپ کی پرائم منسٹر والی سیکورٹی ہے وہ تو ہم دیں گے، ٹھیک ہے، باقی سابقہ پرائم you are منسٹر on your own. سابقہ پرائم منسٹر کو جو ملتی ہے یہ بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس جو ہے وہ ٹانگیں بھی توڑوائے، گالیاں بھی کھائے اور مقدمے بھی درج کروائے اور ساتھ ان کو سیکورٹی بھی دے. انہوں نے جھوٹ بولا پچھلی دفعہ کہ وہاں پر سیکورٹی نہیں تھی، جب پہلی دفعہ یہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے تب بھی انہوں نے پولیس کا یہی بھرکس بنایا تھا. اور اس دفعہ پھر جبکہ 5000 سیکورٹی کے اہلکار وہاں تعینات تھے، انہوں نے جو ان کا حشر کیا، کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ دنیا کو نہیں پتا کہ کیا کیا انہوں نے وہاں پولیس والوں کے ساتھ. اور پھر وہ آپ دیکھیے جو لوگ ہیں، وہ علی امین گنڈا پور، وہ یہاں کی مخلوق تو لگتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے، کیا ان کی لینگویج ہے، کیا ان کے الفاظ ہیں. آپ نے سنا پولیس چوکی کے اوپر وہ فائرنگ کر کے اور وہاں سے فرار ہو گئے. یہ کیا، یہ ان کے باپ کا ملک ہے؟ یہ پولیس کے ساتھ اگر یہ چیزیں انکریج کرنے لگ گئے آپ، تو ہر کرمنل اٹھ کے پولیس کو گریبان سے بھی پکڑے گا اور اس کے اوپر گولی بھی چلائے گا. یہ بہت ان کا یہ ہے وہ جمہوری پاکستان اور اسلامی معاشرہ جو تخلیق کرنا چاہتے ہیں جناب عمران خان صاحب. یہ ہے وہ ریاست مدینہ؟ نو اٹس ناٹ، اٹس نو وے نیئر دیٹ. یہ بالکل انارکی ہے. وہ انارکی چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کا ایجنڈا اینٹی پاکستان ہے، وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہے. ان کی حرکات سے، انہوں نے جو ایونٹس کیے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. قائد صاحب، خان صاحب کا آئی جی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ، ان کا یہ پورٹری کرنا کہ پولیس سے ان کو خطرہ ہے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، علی امین گنڈا پور کا جو ایک واقعہ ہے پولیس کے اوپر ڈائریکٹ فائر، یہ کیا پی ٹی آئی ورکرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں ماننا چاہیے، دوسری طرف پولیس، تو یہ تو خانہ جنگی کسی صورتحال ہے. خانہ جنگی ہے، صورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پولیس کا اس راستے سے گزرنا مشکل ہے. کیا ہوا، پی ایس ایل کی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا، ایک پولیس والا وین میں جا رہا تھا، وہاں اس وین کا کیا اثر کیا انہوں نے؟ از دیٹ لا ابائڈنگ سٹیزنز ایٹیٹیوڈ؟ نو اٹس ناٹ. یہ خانہ جنگی ہے، یہ سول وار ہے. یہ یہاں لانا چاہتے ہیں. وہاں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کریں گے. وہاں سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور لوگ مزید پکڑے بھی جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے ایمنسٹی دے کے ٹیررزم کی سزاؤں کو معاف کر کے ریلیز کرایا ہے، وہ آج آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں وہاں پر اکیلی خاتون خانہ تھی. تو who are you making fool؟ یہ تو رویہ، یہ بالکل، یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے we must call a spade a spade. جو مظاہر ہم نے عدالتوں میں دیکھے ہیں، جو مظاہر ہم نے زمان پاک میں دیکھے ہیں، یہ معافی کے قابل نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب کو ایک بات کا اندازہ شاید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. یہ ات مچائے ہوئے ہیں اس وقت. اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑے گا خان صاحب کو اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ وہ جو سائلنٹ ووٹ ہے وہ کتنا تباہ کن سوئنگ کرتا ہے. اگر ان کا رویہ یہی رہا، اگر پولیس کو اسی طرح مار پڑتی رہی، اگر وہ ہر چیز کو گن پوائنٹ کے اوپر منوائیں گے تو بھگتیں گے بھی وہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں اس بیان کے اوپر خان صاحب کے، جس میں خانہ جنگی کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن بڑی بڑی کلیئر جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ باز نہیں آئے تو ایران جیسا جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا مطلب ہے اس کو؟ پھر کچھ اور چیزیں بھی فورسی کر رہے ہیں خان صاحب. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج ہی ان کا سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکرز اور فوج کو آمنے سامنے کیا جائے. اب یہ کیا، کس چیز کو فورسی کر رہے ہیں یا کیا کہنے کی کوشش خان صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے.